السلام علیکم۔ 50 کشتیاں تیزی سے غزہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان میں دنیا بھر سے 500 لوگ سوار تھے، سیاستدان، انسانی حقوق کے کارکن اور عام لوگ جو صرف ایک مقصد کے لیے نکلے تھے: غزہ کے مظلوم عوام تک امید اور زندگی پہنچانا۔ ان کے چہروں پر جذبہ تھا، لیکن قسمت میں خطرہ لکھا تھا۔ یہ کشتیاں ابھی غزہ کے قریب ہی پہنچی تھیں کہ اچانک اسرائیلی جنگی جہاز ان کے سامنے آ گیا۔ سمندر کے پانی میں گونجتی آوازیں، چیختے سائرن اور پانی کی توپوں سے پھٹنے والی لہریں، سب کچھ ایک قیامت کا منظر بن چکا تھا۔ اسرائیلی فوج نے ان تمام کشتیوں کو گھیر لیا اور غزہ کی بجائے انہیں اسرائیل کے ایک شہر ارشدو کی طرف موڑ دیا۔ پھر ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ دنیا بھر میں یہ خبر پھیل گئی، سڑکوں پر احتجاج شروع ہو گیا، لوگ چیخ اٹھے غزہ کے لیے انصاف مانگنے کے لیے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اسرائیل نے ایسا کیا ہو۔ اس سے پہلے بھی 10 فوٹیلا اسی طرح روکے جا چکے تھے۔ بار بار ایک ہی ظلم، ایک ہی درد۔ سوال صرف ایک تھا: آخر یہ فوٹیلاز آتے کہاں سے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے، آسٹریلیا کے مائیکل شیخ سے۔ آج سے 20 سال پہلے جب وہ پہلی بار فلسطین گیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل نے غزہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وہ اور فلسطینی بچوں کو بھوک اور پیاس سے مرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ منظر اس کے دل میں آگ بن گیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ بولے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ غزہ میں انسانیت مر رہی ہے، مگر اسرائیل کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے مائیکل شیخ کو گرفتار کر لیا اور اسرائیل کی جیل میں ڈال دیا۔ مگر کبھی کبھی قید کے اندھیرے میں سب روشن خیال پیدا ہوتے ہیں۔ مائیکل شیخ کے ذہن میں جیل کے کونے میں بیٹھے ایک خیال نے جنم لیا، ایک ایسا خیال جو تاریخ بدل دے گا۔ اس نے سوچا، اگر میں اکیلا فلسطین نہیں جا سکتا تو کیوں نہ دنیا بھر کے لوگ مل کر جائیں، ایک عالمی قافلہ، ایک فوٹیلا۔ اور فوٹیلا یعنی کشتیوں کا ایک گروپ۔ اگر دنیا کے عام لوگ مختلف ممالک سے، مختلف مذاہب سے انسانیت کے نام پر ایک ساتھ نکلیں گے تو اسرائیل چاہ کر بھی انہیں نہیں روک پائے گا، اور روکے گا تو سچ دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ ناظرین، یہ خیال نیا نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی ایسا ایک معجزہ ہو چکا ہے، جب برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل کی فوجیں ہٹلر کے حملے کے ساحل پر پھنس گئی۔ 4 لاکھ فوجی سامنے، ہٹلر کے 8 لاکھ فوج پیچھے، سمندر اوپر جرمن بمبار طیارے۔ چرچل نے امریکہ سے مدد مانگی مگر انکار ہوا۔ پھر اس نے اپنے عوام سے کہا، جس کے پاس بھی کشتی ہے وہ جنگ کی طرف جائے، اپنے سپاہیوں کو واپس لائے۔ عام لوگوں نے اپنے گھروں سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں نکالیں اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ انہوں نے 3.5 لاکھ فوجی زندہ واپس لا کر دنیا کو دکھا دیا، کبھی کبھی عام لوگ تاریخ بدل دیتے ہیں، اور یہیں سے فوٹیلاز کا تصور پیدا ہوا۔ اسی جذبے نے مائیکل شیخ کے دل میں آگ جسے وہی جیل سے آزاد ہوا۔ اس نے دنیا بھر سے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس کا مقصد تھا صرف ایک ہی امداد سے بھری کشتی غزہ بھیجنا۔ 2008 میں وہ کامیاب ہو گیا۔ صرف 2 کشتیوں کے ساتھ مل کر ان کشتیوں میں امید، جذبہ اور انسانیت کا وزن تھا۔ وہ خوراک، دعائیں، کپڑے لے کر غزہ میں داخل ہوا، اسرائیلی فوج کی مرضی کے خلاف۔ اور جب وہ کامیاب ہوا تو دنیا کے ہر اخبار میں ایک ہی خبر چھپ گئی: انسانیت نے پہلی بار سمندر کو شکست دی۔ 2 سال بعد 2010 میں یہ قافلہ 6 کشتیوں تک بڑھ چکا تھا۔ دوسری 10,000 ٹن امداد، ترکی کے اردن کے مکمل حمایت اور دنیا بھر کے کارکن اس مشن کا حصہ تھے۔ اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی تھی، مگر اسرائیل اس بار بھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ اس نے حملہ کر دیا، 10 بے گناہ انسان مارے گئے، مگر قافلہ نہیں رکا۔ یہ کشتیوں پھر بھی آگے کشتیاں بڑھتی رہی۔ آخر اسرائیل نے سب کو گرفتار کر لیا، امدادی سامان ضبط کر لیا اور زخمی حالت میں
वापस इनको भेज दिया गया। इसराइल समझा कि अब कोई दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो गलत था। हर चंद साल बाद एक नया फुटीला निकला, कोई तुर्की से, कोई यूरोप से, कोई अफ्रीका से, और हर बार इसराइल ने इन्हें रोका, मगर आवाज़ें बंद नहीं हुई। फिर 2 साल पहले जब इसराइल ने गजा पर सबसे बड़ा हमला किया, इसे चारों तरफ से घेर कर दुनिया से काट दिया, तो माइकल शेख का ख्वाब एक बार फिर जिंदा हुआ। दुनिया के 50 मुल्कों ने एक साथ मिलकर इसको सपोर्ट किया। इसमें 500 लोग, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सब एक ही मकसद के लिए। इनमें सिर्फ 30% मुसलमान थे, बाकी गैर मुस्लिम थे, जो इंसानियत के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। इन कश्तियों में तुर्की, स्पेन, इटली, फ्रांस जैसे मुल्कों के लोग शामिल थे। पाकिस्तान से भी 2 अफराद इस मिशन का हिस्सा थे। हैरान कुन बात तो ये थी कि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अमीर इस्लामी ममालिक में से भी एक शख्स भी इसमें शामिल नहीं था। ये कश्तियाँ स्पेन के बार्सिलोना से रवाना हुई और इनके अंदर बेड्स, रूम्स, किचन, वाशरूम्स सब कुछ मौजूद था। ये आम कश्तियाँ नहीं थी, बल्कि अमीद के जहाज़ थे। इनमें पाकिस्तान के सेंटर मुश्ताक अहमद और कई मशहूर कारकुन शामिल थे। मुश्ताक अहमद जो पहले भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने पर पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए थे। कहा जाता है कि एक पुलिस वाले ने इनसे रंजन कहा था, अगर तुम में हिम्मत है तो जाके गजा में मदद करो, और वो वाकई वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन जैसे फ्लोटिला गजा के करीब पहुंची तो इसराइली ड्रोन आ गए, फिजा में उड़ते हुए शोर, समुंदर में उड़ते हुए पानी के शोले, और फिर हमले। इसराइली फ़ौज ने इन कश्तियों पर ज़बरदस्ती चढ़ाई की, इन पर कब्ज़ा किया और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल के सिक्योरिटी मिशीरों ने इन सब को दहशतगर्द करार दिया। ये 10वीं फ्लोटिला थी और फिर फ़लस्तीन तक ना पहुंच सकी। बज़ाहिर लगता है कि ये सब बेफ़ायदा है, मगर जैसे ही खबर दुनिया में फैली, हर शहर, हर मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया। लाखों लोग इसराइल के ख़िलाफ़ निकल आए, और इन कश्तियों का असल मकसद था दुनिया को जगाना, इंसानियत को दिखाना कि जुल्म के ख़िलाफ़ अब भी लोग मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि अगली फुटीला की मनसूबाबंदी पहले ही शुरू की जा चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ़ एक काफ़िला नहीं, बल्कि तारीख़ की सबसे बड़ी फुटीला होगी, शायद दूसरी जंग अज़ीम से भी बड़ी, क्योंकि जब तक दुनिया में ऐसे लोग ज़िंदा हैं, इसराइल का जुल्म कभी छुप नहीं सकेगा। गज़ा के बच्चे अब भी आसमान की तरफ देखकर दुआ करते हैं कि एक दिन ये कश्तियाँ पहुँचेंगी, शायद इस दिन इंसानियत वाकई ज़िंदा हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।